نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلوا علی الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ جہالت اور نادانی اور ناواقفیت ایک بیماری ہے، اور اہل علم سے اس کا سوال کر لینا، پوچھ لینا، اس گرد و غبار کو دور کر لینا، یہ ایک بیماری کی شفا ہے۔ عزیز دوستو، ماحول مادیت کا ہے، کفر و بطلان کا ہے، عیش پرستی اور آزادی کا ہے، آوارگی کا ہے، عیاری اور فحاشی اور مکاری کا ہے۔ آدمی نیکی کا اثر جلدی قبول نہیں کرتا، برائی کا اثر بڑی جلدی قبول کر لیتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی اسکولی کالجز اور یونیورسٹیز کا جو ایک آزادانہ اور بالکل بے فکرہ ماحول ہے، مادیت چھائی ہوئی ہے، تو وہاں ذہن بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں، اور ایمانی عقائد اور ایمانی تعلیمات اور روحانیت اور اس کی نبوت کی صحیح فکروں سے ذہن بہت دور چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بالخصوص یورپین ممالک کا تو اللہ اکبر، کچھ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یورپ سے ایک نوجوان پڑھ لکھ کر قابل بن کر پڑوسی ملک میں پہنچا۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے اپنے والدین سے کہا کہ مجھے ایک ایسے مضبوط عالم کی ضرورت ہے جو میرے 3 سوالوں کا جواب دے سکے۔ وہاں کے ماحول نے اس کو متاثر کیا تھا، اور جو اسلامی اقدار و روایات اور اسلامی بنیادی عقائد ہیں ان سے ان کا ذہن بہت دور جا چکا تھا۔ اس نے ماں باپ نے تلاش کر کے ایک مستند، مقتدر اور بہت ہی مضبوط علم والے بڑی شخصیت کا انتخاب فرمایا، اور نوجوان کی ان سے ملاقات کرائی۔ نوجوان نے کہا کہ حضرت، کیا آپ اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں کہ میرے 3 سوالوں کا جواب دے سکیں؟ میں نے بہت لوگوں سے، یورپ میں عالموں سے سوال کیا، لیکن وہ جواب نہیں دے سکے۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کی تائید و نصرت اور خدا کے دیے ہوئے علم سے کوشش کروں گا کہ ضرور تیرے سوال کا فی الحال جواب دے سکوں، اور اگر کوئی بات اٹکی تو میں انشاءاللہ ضرور کوشش کر کے تحقیق کر کے اس کا علم آپ تک پہنچاؤں گا۔ نوجوان نے کہا، حضرت مولانا، میرا پہلا سوال یہ ہے، کیا اللہ کا وجود ہے؟ اور اگر ہے تو اس کا تصور، اس کا چہرہ، اس کی بناوٹ کیسی ہے؟ نمبر 1، دیکھیے آپ سوال کی نزاکت کیا ہے۔ سوال یہ بتا رہا ہے کہ یہ بندہ اندر سے اللہ سے اور اس کے وجود سے، اس کی قدرت، خالقیت، مالکیت سے ٹوٹ چکا ہے۔ دوسرا سوال، حضرت تقدیر کیا چیز ہے؟ یہ تقدیر کو میں سمجھا نہیں۔ اور تیسرے کہا کہ شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، جیسا کہ قرآن بھی کہتا ہے، آپ بھی کہتے ہیں، ساری تعلیمات کہتی ہیں، اور وضاحت ہے اس کی، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ آگ سے بنا ہوا ہے۔ خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، میں نے اس کو آگ سے بنایا اور حضرت آدم کو مٹی سے بنایا۔ قرآن نے صاف کہا، اگر وہ آگ سے بنا ہوا ہے اور وہ ساری بغاوت اور نافرمانی کرنے کے باوجود جب اخیر میں جہنم میں ڈالا جائے گا، تو جہنم بھی تو آگ سے بنی ہے، تو آگ کو آگ میں ڈال دیں گے تو اس کو سزا تو نہ ہوئی؟ تو اس نوجوان کے الفاظ سے کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ ان کو آگ سے بنایا؟ تو آگ سے بنانے کا کیا فائدہ ہے جب کہ اس کی سزا ہی جہنم ہوگی جو آگ سے بنی ہوئی ہے؟ تو ناظرین سمجھ گئے نا آپ 3 سوال۔ نمبر 1، اللہ کا وجود ہے؟ اگر ہے تو اس کا بناوٹ، اس کی صورت کیا ہے؟ نمبر 2، تقدیر کیا ہے؟ نمبر 3، شیطان آگ سے بنایا اور جہنم، اس کی سزا بھی آگ ہے، تو جب آگ میں ملے گی تو اسے تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تو اس کے لیے تو کوئی سزا نہیں ہوئی۔ تو عالم صاحب نے ذرا گردن جھکائی اور گردن اٹھا کر اور چہرہ اٹھا کر ایک تماچا اس کے چہرے پر رسید کیا۔ نوجوان گھبرایا، کہنے لگا، حضرت میں نے آپ کو سوال کے جواب دینے کے بلایا، آپ تو مجھے مار رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں مار نہیں رہا ہوں، نہ میں غصے ہو رہا ہوں، بلکہ یہ تماچا جو میں نے آپ کے مارا ہے تیرے 3 سوالوں کا جواب ہے۔ تو نوجوان نے کہا، میں کچھ سمجھا نہیں، میرے سوالوں کا جواب کیسے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ اس وقت میں میرے تماچا لگنے کے بعد کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کہا، جی میں تو اپنے گال کو ہاتھ پھیر پھیر کر دیکھ رہا ہوں، بڑی تکلیف اور درد ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ درد ہو رہا ہے نا، یہ مانتے ہو؟ کہا، ہاں مانتا ہوں۔ کہا، تو درد کی شکل کیا ہے، اس کی تصویر کیا ہے، اس کی بناوٹ کیا ہے؟ کہا، اس درد ہے، درد کی کیا تصویر اور بناوٹ ہوگی؟
کہا خدا بھی محسوس کیا جاتا ہے عالم میں، لیکن اس کی تصویر اور اس کی شکل محسوس نہیں کی جا سکتی۔ نوجوان کی بات سمجھ میں آ گئی۔ تقدیر کیا ہے؟ کہا کیا آپ نے رات سوچا تھا کہ میں آپ کو ریپٹ ماروں گا، تماچا ماروں گا، یا ابھی سوچا تھا کہ میں آپ کو تماچا ماروں گا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر بھی لگائے نا؟ کہاں لگا؟ تو کہا یہی تقدیر ہے کہ جو بندے کے وہم و گمان اور خیال میں بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ کے یہاں مقدر ہوتا ہے اور دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ کہا تیسرے سوال کا جواب بھی اسی میں ہے، جو میں نے تماچا مارا وہ تماچا اور وہ ہاتھ کہاں کا بنا ہوا ہے؟ کہا گوشت کا۔ کہا تمہارا گال کہاں کا بنا ہوا ہے؟ کہا گوشت کا۔ تو گوشت پہ لگا تو درد ہوا نا؟ کہا ہاں درد ہوا۔ کہا تو جب درد ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تماچا گوشت کا بنا ہوا گوشت پہ لگتا ہے تو درد ہوتا ہے، تو جہنم آگ سے ہے اور شیطان بھی آگ سے ہے، تو شیطان کو جب ڈالا جائے گا تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ایسی سخت اور عبرتناک اس کے لیے سزا ہوگی کہ الامان والحفیظ۔ نوجوان چونک گیا تینوں سوالوں کا جواب سن کر، اور اللہ کے ذات عالی کے ایمان و عقیدے کے ساتھ اس کا دل وابستہ ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔